Hello guys, this is Zahir Khan, spoken English in Ireland instructor. In this video, we'll talk about IELTS speaking tips. If you want to improve your band score in IELTS speaking, this video is for you. First, I'm going to let you know about IELTS speaking. IELTS speaking जो है वो हमारे पास होती है 11 to 14 minutes. इसमें 15 minutes भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 2 मिनट ऊपर या नीचे हो सकते हैं. IELTS स्पीकिंग जो होता है वो आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग से या तो एक दिन पहले होता है या तो एक दिन बाद में होता है या फिर सेम डे भी हो सकता है. अच्छा, IELTS स्पीकिंग आपका जो है वो एग्जामिनर के साथ फेस टू फेस होगा और इसके 3 पार्ट होते हैं. पार्ट 1 के अंदर आपका इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पार्ट 2 के अंदर आपको एक क्यू कार्ड दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे आपने मुसलसल 2 मिनट तक बात करनी होती है. और पार्ट 3 के अंदर आपने उसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करनी होती है. ये 3 पार्ट होते हैं इसके. पार्ट 1 में पर्सनल क्वेश्चन, आपका इंट्रोडक्शन. पार्ट 2 के अंदर एक टॉपिक होता है जिस पे मुसलसल 2 मिनट बात करनी होती है. और पार्ट 3 के अंदर डिस्कशन होती है सेम टॉपिक के ऊपर. अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको आइल्स करना पड़ेगा, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वरना आप गोरीज नहीं देख सकते, वरना फिर आप वीडियोस में ही देखा करेंगे. लेकिन अगर आपने फेस टू फेस देखना है तो ये जो आपका आइल्स स्पीकिंग टेस्ट होगा ये भी फिर फेस टू फेस होगा. अच्छा, सबसे पहली टिप ये है कि अंडरस्टैंड द टेस्ट फॉर्मेट. ये जो टेस्ट का फॉर्मेट है आपने इसको समझना है, ठीक है. इसके जो 3 पार्ट हैं इनको समझना है. वो क्या क्या है? पार्ट 1 इंट्रोडक्शन होता है, पार्ट 2 क्यू कार्ड होता है, यानी कि एक टॉपिक होता है जिस पे मुसलसल 2 मिनट तक बात करनी होती है, और पार्ट 3 डिस्कशन होती है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस फॉर्मेट को समझना है. आई होप आप समझ गए हैं, बड़े तेज़ बच्चे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपने ऐसे इस फॉर्मेट को समझ लिया. अच्छा, टिप नंबर 2 है प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश रेगुलरली. आपने रोज़ाना बोलने की प्रैक्टिस करनी है. एक दिन से कुछ भी नहीं होता या एक वीक से कुछ भी नहीं होता, आपने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है. जितना ज़्यादा बोलेंगे इतना वहाँ पे आपके लिए आसानी होगी. वैसे हम पाकिस्तानी लोग बोलते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम किसी बंदे को पकड़ के बोलते हैं, ठीक है, उसके कपड़े धोते हैं. तो आपने यहाँ पे भी बोलना है, अब पता चलेगा आप कैसे बोलते हैं. तो आपने रोज़ाना बोलने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको वहाँ पे इशू ना हो. अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो फर्स्ट फ्लाइट होती है तो वो काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट हार्ड, इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट ईजी डे. अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारी एक्सपैंड योर वोकैबुलरी. अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, तो आपने अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है, यानी कि आपने अच्छे वर्ड्स यूज़ करने हैं. फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहता है इट्स माय फाइनल डिसीजन, और एक कहता है इट्स एन अल्टीमेट डिसीजन. तो अब ये जो अल्टीमेट वाला है इसको ज़्यादा बैंड स्कोर मिलेंगे, यानी कि इसकी वोकैबुलरी ज़्यादा है. गुड, बैड, फर्स्ट, फाइनल ये तो सभी को आता है, बट यू नीड टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. नेक्स्ट स्टेप है हमारे लिसन एक्टिवली. आपने एग्जामिनर को बहुत तवज्जो से सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है. ये ना हो कि आपको उसकी समझ ही ना आए, वो कुछ और बात करे और आप कुछ और बात करें. कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे अमेरिका की बात करे और आप उसको अफ्रीका के बारे में बता रहे हैं. तो आपने उसको गौर से सुनना है, जो पूछेगा आपने उसी के आंसर देने हैं. अच्छा, अभी हम बात करते हैं पार्ट 2 की. पार्ट 2 के अंदर क्यू कार्ड होता है और उसकी तैयारी के लिए आपको 1 मिनट दिया जाता है. सो 1 मिनट के अंदर आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है, प्लान कर लेना है, आइडियाज़ जनरेट कर लेने हैं कि आप क्या बोलेंगे. आपके पास टॉपिक होगा तो उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है. उसको गौर से पढ़ना है, वो जो क्यू कार्ड है उसको गौर से पढ़ लेना है कि वो मुझसे क्या पूछ रहा है और मैंने क्या बोलना है. उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, उन पे भी आपने गौर करना है. और टेंस का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं ये टॉपिक मुझसे क्या पूछ रहा है. पास्ट के बारे में पूछ रहा है, प्रेजेंट के बारे में पूछ रहा है या फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है. तो जिसके बारे में पूछ रहा है आपने उस एरिया को भी सोच लेना है. लेट्स सपोज पास्ट के बारे में पूछ रहा है तो आपने पास्ट टेंस यूज़ करना है. पास्ट टेंस है आपके पास, यूज़ टू स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं. आई यूज़ टू वर्क हार्ड, में मेहनत किया करता था. हैड टू यूज़ कर सकते हैं. इस तरह जो भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपको लगता है ये पास्ट में यूज़ हो सकते हैं, तो आपने उनके बारे में माइंड बना लेना है कि मैं इनमें बात कर सकता हूँ. अच्छा, नेक्स्ट आपने ऑर्गेनाइज योर थॉट्स लॉजिकली. तो लॉजिकली आपने अपने थॉट्स को, अपनी सोचों को ऑर्गेनाइज कर लेना है. नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने नोट्स बनाए, आपने उनको बतौर गाइड इस्तेमाल करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पे फंसते हैं,
آپ کو نہیں پتا میں نے آگے کیا بولنا ہے، ظاہر ہے مسلسل آپ نے 2 منٹ بات کرنی ہے تو آپ کو نہیں پتا میں نے آگے کیا بولنا ہے، تو آپ اس کو ایز اے گائیڈ استعمال کریں گے. آپ وہاں سے پوائنٹ دیکھ لیں کہ آپ نے آگے کیا بولنا ہے. زیادہ دیر نیچے بھی نہیں دیکھنا، جسٹ فیو سیکنڈس آپ اپنا پوائنٹس دیکھ سکتے ہیں. ہمیں کچھ زیادہ دیکھنے کی عادت بھی ہوتی ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم نے پورے 2 منٹ تک بات کرنی ہے، تو آپ نے اس سے پہلے سٹاپ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، پورے 2 منٹ بات کرنی ہے، پہلے نہیں سٹاپ کرنا. اگر ہاں وہ آپ کو سٹاپ کر دے پھر تو آپ نے رک جانا ہے، پھر اپنی ٹرین کو وہیں پہ سٹاپ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کہتا تو پھر آپ نے مسلسل 2 منٹ تک اپنی بات جاری رکھنی ہے. سو منزل پہ پہنچ کے اپنی ٹرین کو سٹاپ کرنا ہے. اچھا نیکسٹ کیا ہے؟ اوائڈ اسپیکنگ ٹو فاسٹ. زیادہ تیز نہیں بولنا، اتنا تیز نہیں کہ مطلب اس کو سمجھ ہی نہ آئے، نہ کہ زیادہ تیز ہو اور نہ ہی زیادہ سلو ہو. اچھا اب بات کرتے ہیں ہم پارٹ 3 پہ، پارٹ 3 میں ڈسکشن ہوگی. یہ جس ٹاپک پہ آپ نے مسلسل 2 منٹ بات کی ہے اسی پہ ڈسکشن ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پرووائڈ تھاٹفل اینڈ ویل اسٹرکچرڈ رسپانسز. تو اس ٹائپ کے رسپانسز آپ نے کرنے ہیں، اور آپ نے یوز ایویڈینس، گیو ایگزامپلس ان آرڈر ٹو سپورٹ یور اوپینین. آپ نے اس میں ایگزامپلس بھی ایڈ کرنی ہے، اس میں ٹاپک کو آپ نے ایکسپلین بھی کرنا ہے، بیچ میں ایگزامپلس بھی ایڈ کرنی ہے، خالی ہوا میں باتیں نہیں کرنی. اب جس طرح بات کرتے ہیں کہ شہر میں رہنے کے زیادہ فائدے ہیں، تو آپ نے اس کی ایگزامپل بھی ایڈ کرنی ہے. فار ایگزامپل جو بندہ شہر میں رہتا ہے اس کو ایجوکیشن فیسلٹی ہوتی ہے، ہاسپٹل فیسلٹی ہوتی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ گاؤں میں رہنے کے زیادہ فائدے ہیں تو آپ نے مثال بھی دینی ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کیسے گاؤں میں رہنے کے زیادہ فائدے ہیں. ہوا میں بات نہیں کرنی، اور آپ کا آنسر تھوڑا ڈیٹیلز کے ساتھ ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایگزیکٹ لائنز نہیں بتا سکتا کہ آپ کی لائنیں اتنی ہونی چاہیے، بٹ پھر بھی یہ کہوں گا ہمیں 9 10 اس طرح آپ کی لائنز ہونی چاہیے. بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ایگزیکٹ لائن، بٹ اٹ شوڈ بی ڈیٹیلڈ آنسر. آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے میں نے اتنا کچھ بتا دیا. نیکسٹ اسٹیپ ہے ہماری اسپیک کلیئرلی. جو کچھ بھی آپ نے بولا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی انڈرسٹینڈیبل، اٹ شوڈ بی آڈیبل. یہ نہ ہو کہ وہ کلیئر نہ ہو، اس کو سمجھ نہ آئے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. وہ آپ کو پھر 11 سے 13 دنوں کے اندر اس گڑبڑ کا پتہ چل جائے گا. تو وٹ ایور یو ہیو ٹو اسپیک کلیئرلی. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ریکارڈ یور سیلف. آپ گھر پہ اس کی ایگزام کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ اپنی ریکارڈنگ کر لیا کریں، تاکہ آپ کو بعد میں جب آپ اس کو سنیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں، مجھے کیسا بولنا چاہیے، کیا آپ کو اپنا بولنا پسند ہے یا نہیں، اس میں کس قسم کی امپروومنٹ ہو سکتی ہیں، اس پہ آپ فیڈ بیک بھی لے سکتے ہیں. تو ریکارڈ یور سیلف ایوری ٹائم. اچھا نیکسٹ پہ ہماری یوز فلرز. آپ نے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات پہ نا یو نو یا اور لائک اس ٹائپ فلرز یوز نہیں کرنے. آپ ایسے یوز کر سکتے ہیں ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، آئی تھنک، آئی بلیو، ان مائی اوپینین. تو اس ٹائپ آپ یوز کریں. یہ زیادہ استعمال نہیں کرنے، ان سے اوائڈ کرنا ہے. اور نیکسٹ اسٹیپ ہے فار ایگزامپل آپ کو کوئی ورڈ نہیں آتا، آپ کو ایگزیکٹ ورڈ اس کے ایگزیکٹ ووکیبلری نہیں آتی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ یو کین ٹاک اراؤنڈ دا ورڈ. آپ جو ہے نا اس کے ارد گرد بات کر کے اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو پانی کی انگلش نہیں آتی، اب آئلس کے اسٹوڈنٹ کوئی ایسا شاعر ہی ہو جس کو پانی کی انگلش نہیں آتی. مثال کے طور پر آپ کو مثال بتا رہا ہوں کہ اگر لیٹ سپوز آپ کو پانی کی انگلش واٹر ہوتا ہے، اب یہ واٹر آپ کو نہیں پتا، تو پھر آپ نے ایسے اپنا مقصد کنوے کرنا ہے، میسج کنوے کرنا ہے کہ آئی نیڈ سم تھنگ ٹو ڈرنک. تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ ظاہر ہے پانی کی بات کر رہے ہیں، کچھ پینے والی چیز کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے اس کے ارد گرد بات کر کے اپنا میسج بھی کنوے کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا ورڈ کے بارے میں سوچنے کے لیے. ہاں اگر نہیں آتا تو آپ یہ طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا میسج کلیئر کر دیں، اپنا مطلب اس کو سمجھا سکیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا نیکسٹ اسٹیپ ہے پریکٹس ود پاسٹ کوشچن. وہ جو آئلس کی بکس کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا بک 1 سے بک 16 یا 17 تک، تو اس کے اندر جو ٹیسٹ ہیں آپ ان کی پریپریشن کریں، ان پہ تیاری کریں. باقی جو ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ ہوتی ہیں ان کو اوائڈ کریں، بلکہ وہ جو آئلس کے ریئل ایگزام ٹیسٹ ہیں ان کی تیاری کریں. اسی ٹائپ کے کوشچن آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے. یوز آفیشیلائز پریکٹس مٹیریل. اچھا نیکسٹ ٹائم مینجمنٹ. ٹائم مینجمنٹ بھی ضروری ہے. وہ کیسے ہوگی؟ جب آپ پہلے سے تیاری کرتے رہیں گے، جس طرح سے ایگزام ہوتا ہے اسی طرح سے آپ تیاری کرتے رہیں گے، تو پھر یہ آپ کو ایشو نہیں ہوگا. بٹ
جس کی بالکل پریپریشن نہیں ہے، فرسٹ ٹائم جا کے بیٹھے گا تو اس کو یہ ساری صورتحال سے گزرنا پڑے گا، اس کے لیے زیادہ مسئلے مسائل ہوں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے ہماری اسٹے کانفیڈنٹ اینڈ ریلیکسڈ۔ کانفیڈنٹ رہنا ہے، ریلیکس رہنا ہے۔ اگر آپ ریلیکس نہیں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو پریشانی میں بندہ جو بولنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں بول پاتا، کیونکہ وہ ٹینشن میں ہوتا ہے۔ آپ جب صحیح ریلیکس ہوں گے تو پھر آپ وہی بول سکیں گے جو آپ بولنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ پریشان ہوں گے، وریڈ ہوں گے، اسٹریسڈ ہوں گے، تو پھر آپ وہ نہیں بول پائیں گے جو آپ بولنا چاہتے ہیں۔ دیکھو، ہم صحیح تبھی بولتے ہیں جب ہم ریلیکسڈ ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، پھر ہمارے منہ سے مزے مزے کی باتیں نکلتی ہیں، اچھی باتیں نکلتی ہیں۔ لیکن وہ کب نکلتی ہیں؟ جب موڈ اچھا ہوتا ہے، جب ہم ریلیکسڈ ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ اسٹیپ ہے ڈریس اپروپریٹلی۔ تو آپ نے اپنا فیوریٹ ڈریس پہن کے جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی ڈریسنگ چیک کرتے ہیں، مطلب اس بیس پہ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کیسا ہے پھر؟ آپ جب اچھا ڈریس پہن کے جاتے ہیں تو آپ اچھا فیل کرتے ہیں۔ جب آپ اچھا فیل کرتے ہیں تو پھر آپ کچھ اچھا بولتے بھی ہیں، یعنی کہ آپ کا جو سکس سینس ہے وہ بھی کام کرتا ہے۔ اچھی ڈریسنگ کر کے جانی ہے۔ جب آپ اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ آپ نا بہت اچھا فیل کرتے ہیں۔ جب بندہ بہت ہی ایکسپینسو گاڑی میں بیٹھتا ہے تو فیلنگ ڈفرینٹ آ رہی ہوتی ہے، تو اسی لیے جب آپ ایسا ڈریس پہن کے جائیں گے تو فیلنگ بھی ڈفرینٹ ہوں گی، اور وہ والی فیلنگز آپ کو کچھ ڈفرینٹ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے ووکیبلری رینج۔ آپ نے نا ویرائٹی آف ورڈز یوز کرنے ہیں، ایک ورڈ کو بار بار یوز نہیں کرنا، تو مختلف ورڈز یوز کرنے ہیں۔ کوئی بھی ورڈ بار بار یوز نہ کریں، اوائڈ کریں کہ اس ورڈ کی ریپیٹیشن نہ ہو۔ آپ نے ہر بار نیا ورڈ یوز کرنا ہے، تو آپ کی جتنی اچھی ووکیبلری ہوگی اتنا ہی آپ کا بینڈ اسکور بڑھے گا، امپروو ہوگا۔ نیکسٹ ہے گرامر اینڈ ٹینسز۔ آپ نے گرامیٹیکل مسٹیکس نہیں کرنی، ٹینسز کی مسٹیکس نہیں کرنی۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ 100% ٹھیک ہوں گے، تو ہر بندے سے مسٹیکس ہوتی ہیں، بٹ ٹرائی ٹو اوائڈ ایز مچ ایز یو کین۔ یہ جس طرح ہمیں اسکولوں میں بتایا جاتا تھا کہ گورے گرامر یوز نہیں کرتے، گورے ٹینسز یوز نہیں کرتے، تو اب آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ یوز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اوائڈ گرامیٹیکل مسٹیکس، اور ٹینسز، خاص کر ٹینسز کی مسٹیکس تو نہ کریں۔ اگر ٹینسز کی مسٹیکس ہوتی ہے تو یہ بیسک مسٹیک میں آتا ہے، تو اس پہ آپ کے نمبرز زیادہ کٹیں گے، کیونکہ آپ جو ہے بیسک ٹینسز کی مسٹیکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کے ایشوز ہیں ٹینسز کے اندر تو اس پہ میری ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ اسی چینل پہ پلے لسٹ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آپ کی انگلش میں بہت ہیلپ کریں گے۔ نیکسٹ اسٹیپ ہے ہماری موک ٹیسٹ۔ آپ نے جس طرح ایگزام ہوتا ہے اسی طرح سے موک ٹیسٹ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، یا آپ 2 مہینے کے لیے کرتے ہیں یا جتنے ٹائم کے لیے بھی کرتے ہیں، اگر آپ ڈیلی بیسس پہ وہی 11 to 14 منٹس موک ٹیسٹ کیا کریں گے، so indeed it will help you. It is not going to be different day for you because you have been doing it for a very long time, so you can deal with it easily. Alright guys, یہ تھی کچھ ٹپس آئی اسپیکنگ کے حوالے سے۔ آئی ہوپ یہ آپ کے بینڈ اسکور بڑھانے میں مدد کریں گے، so do use them while speaking. So do pay attention to such sort of things. I'll make sure that you are going to improve your band score. Wishing you all the best for your exam.